السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ اوور ٹو تبسم فار تلاوت۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ۔ پورے سورہ کی تلاوت ہوگی کیونکہ آخری 2 آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے۔ اوور ٹو تبسم۔ تلاوت پلے کروں باجی؟ ہاں تبسم پلے کر دو۔ آواز نہیں آ رہی ہے تبسم، اینی پرابلم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آئیے۔ الف لام میم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. It's Monday today. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 21 سورت السجدہ آیت 29 and 30. آخری 2 آیات انشاءاللہ. پریویس کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کیا نہیں دیکھا تم نے کیسی کیسی بستیوں کو ہم نے کیا کر دیے تم سے پہلے ہلاک کر دیے، اور ان کھنڈروں میں ان مونیومنٹس کو تم دیکھتے ہو، کیا اس میں تمہارے لیے کوئی نشانی نہیں؟ بے شک اس میں اللہ کی نشانیاں موجود ہے. کیا پھر نہیں وہ سنتے، یعنی ان واقعات کو نہیں سنتے؟ جیسے آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک کلپ شیئر کروں گی انشاءاللہ کہ قوم صالح یعنی صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ مکہ سے بہت قریب تھی، اور وہیں پر اس کے کھنڈر آج بھی موجود ہے. اور کیسے ان لوگوں کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ انہوں نے ماؤنٹنس کے اندر کارونگز کر کے ایسے زبردست گھر بنائے
पहाड़ों को काट काट कर तोड़ तोड़ कर तराशना अपने हाथों से विदाउट एनी प्रॉपर इक्विपमेंट्स या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बगैर उन्होंने ये किया। लेकिन इतनी ताकत जब उनके पास थी, जो अल्लाह ने उनको दी थी, तो कैसे उस ताकत का उन्होंने मिसयूज़ किया और उसके बाद वो बहुत एरोगेंट हो गए, प्राउडी हो गए। अल्लाह ने उनके लिए नबी भेजे सालेह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनके लिए एक निशानी भेजी ऊँटनी की, पर उन्होंने क्या किया, नबी को झुठलाया, तकब्बुर किया, उस ऊँटनी की टांगे काट दी, नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह का जो अज़ाब आया उन लोगों पर, सारे के सारे ख़त्म हो गए। लेकिन वो खंडर, उनके वो मॉन्यूमेंट्स, उनके वो पहाड़ों में तराशे हुए घर आज भी मौजूद हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वे तबूक के लिए निकले तो उसी इलाके से वो गुज़रे। सहाबा इकराम को बताया उन्होंने कि देखो ये इबरत की जगह है, ये वही जगह है जहाँ सालेह अलैहिस्सलाम की कौम बसती थी एक ज़माने में। एंड देन कैसा उन पर अल्लाह का अज़ाब आया उनके अपने करतूतों की वजह से, और फरमाया कि यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, ये कोई एन्जॉयमेंट की, लीजरनेस की जगह नहीं है, यहाँ ज़्यादा देर ना ठहरो, यहाँ से जल्दी निकल चलो, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह का एक वक्त में अज़ाब आया था। एंड साइंटिस्ट्स हैव प्रूवन टुडे कि आज भी अगर हम उस जगह पर जाएं तो वो अज़ाब के आसार अभी भी फील कर सकते हैं। किसी को स्किन एलर्जीज़ होती है, किसी के पेट में दर्द होता है, बहुत से वहाँ पर अभी भी तकलीफ़ें होती है अगर हम उस जगह पर ज़्यादा देर ठहरे। तो ये है हमारे लिए निशानियाँ। आयत 27 में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या नहीं देखा उन्होंने कि कैसे Suraya, stop playing. हाँ, 1 सेकेंड। हाँ शर्मा। हाँकते हैं बारिश को ज़मीन की तरफ, बंजर ज़मीन, द ड्राई बैरन लैंड, और व्हाट हैपन्स आफ्टर द रेन्स, फिर उस बारिश की वजह से फिर वो लहलहा उठती है, फ्रेशन अप हो जाती है, रिवाइव होती है, उसमें से इंसान भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। क्या तुम नहीं देखते? तो हम देख रहे हैं ना, बारिश हो रही है, और कितनी बारिश, क्या रहमत है ये अल्लाह की, इतना पानी वो बरसाता है। ये अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ नहीं तो क्या है? क्या हम नहीं देख रहे? वरना आप सोचिए, अगर ये बारिश न आए तो पानी की एक बूंद, एक एक ड्रॉप के लिए इंसान तरस जाए, कहाँ से लाएंगे पानी? तो ये हमारी लाइफ लाइन है, और इन निशानियों को हम देखते हैं। क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? क्या हमारा तकब्बुर कम होता है? इज़ द क्वेश्चन। आयत 28 पर जाने से पहले ये भी देखेंगे कि जिस तरह बारिश आसमान से रहमत के फॉर्म में नाजिल होती है, वैसे ही कुरान भी अल्लाह की रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह कुरान हर उस चीज़ से बेहतर है जो वो जमा कर रहे हैं। जो कुछ जमा करते हैं ना हम दुनिया में, माल दौलत शोहरत चीज़ें, उन सब चीज़ों से बेहतरीन चीज़ जो जमा करते हैं वो कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मेरे और आपके सीने में कुरान बस रहा है तो हमें सेटिस्फाइड रहना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तूने इस सीने को चुना, मेरे सीने को चुना कुरान के लिए। अल्लाह मैं तेरा कितना शुक्र अदा करूं, और मैं कितनी मुतमईन सेटिस्फाइड हो गई हूँ इस कुरान से, अल्हम्दुलिल्लाह।
پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ایز اے رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس وقت بھی لوگوں کے دل مردہ ہو گئے تھے شرک کر کر کے، گناہوں سے۔ ہم دیکھتے کہ عرب پیننسولا واز فل آف آپریشن، یعنی ظلم و ستم کی حد کر چکے تھے، اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتے تھے، انسانوں کو غلام بنا کر رکھا تھا، اور بات بات پر جنگ چھڑ جاتی، اتنی لڑائی جھگڑے، تو ان کے دل مردہ ہو چکے تھے شرک کر کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے، ان کے بہترین اخلاق کے ساتھ، اسلام کے ذریعے انہوں نے ان مردہ دلوں کو ریوائیو کیا، پھر سے زندہ کیا، ریفریشن اپ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی یہی تھا کہ انہوں نے تزکیہ نفس کیا۔ کیسے کیا؟ قرآن اور سنت کے ذریعے، اور not only by preaching but by setting examples۔ خود انہوں نے عمل کر کے دکھایا اور لوگوں کے ساتھ عمل کیا، اسی وجہ سے ان کے اندر ایک ریولیوشن آیا، ایک چینج آیا۔ ابھی اس سب کے بیچ کیا ہوا؟ بہت سی آزمائشیں بھی آئی، جو ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں 27 میں، کہ وہ لوگ کہتے اچھا اگر یہ اللہ کے رسول ہے تو کب آئے گا فیصلہ، کب ہوگا اگر یہ سچے ہیں تو؟ یعنی ان لوگوں کا کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ اچھا یہ اللہ کے رسول ہے، سچے ہیں، تو ان پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہے؟ انہیں اتنی تکلیفیں کیوں پہنچ رہی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ ان کے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، اور یہ تو ہم سے چھپتے ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں سارے مسلمان، ہم مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر یہ سچے ہیں تو بتاؤ پھر کب ان کی جیت ہوگی؟ کیا کوئی فیصلہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور جب اس کا غصہ اور غضب اترتا ہے، تو پھر چاہے دنیا میں ہو یا چاہے آخرت میں، اس وقت ان کا ایمان لانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ آیت 29 اب ہم دیکھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آیت 29، یوم الفتح، فتح کا دن، فیصلے کا دن، دا ڈے آف ججمنٹ جو ہوگا، لا ینفع، نہیں وہ فائدہ دے گا۔ ینفع میں نفع ورڈ نظر آ رہا ہے، نون فا عین، نہیں نفع دے گا، نہیں فائدہ دے گا۔ اٹ ول ناٹ بی پروفیٹیبل، کس کے لیے؟ الذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا ہے، اسلام کو نہیں مانا، ان کے لیے کیا کام نہیں آئے گا؟ ایمانہم، کہ قیامت کے دن ان کا ایمان لانا ان کے لیے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ان کے موت کے وقت بھی، موت سامنے نظر آنے کے بعد ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ They will not be given any second chance, any more opportunities۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم جمع کریں گے اگلوں اور پچھلوں ہر ایک کو، اور پھر ہمارے پاس کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فیصلہ تو اس دن ہو جائے گا، آج لڑائی کر کے، یا آج جو وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر جو ظلم کر رہے ہیں، دس از آل ٹیمپرری، دس از آل ٹیمپرری۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آج تو ہماری جیت ہو رہی ہے، لیکن نو، ویٹ اینڈ واچ، ذرا انتظار کرو، دیکھو کہ
ابھی تو مکہ کی لائف ہے نا، اس کے بعد جب مدنی لائف ہوگی اور پھر فتح مکہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اور پھر اسلام کا پرچم، اسلام کا فلیگ پوری دنیا میں پھیل جائے گا، لہلہائے گا، اسلام ہی کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ. اوکے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے جب سمندر پھٹا اور اس میں وہ غرق ہونے لگا، تو جب اسے اپنے موت کے فرشتے اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگے، اس وقت وہ کہنے لگا کہ ہاں میں ایمان لایا، موسیٰ کے رب پر میں ایمان لایا، لیکن کیا اس کا ایمان اس کے لیے قابل قبول تھا؟ بالکل بھی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسی واقعے میں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، جو میجیشینز تھے، جو جادوگر تھے، ان جادوگروں نے تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو سارے کے سارے جادوگر سجدے میں جھک گئے اور ایمان لے آئے. تو کیا ان کا ایمان قبول ہوا؟ یس. ابھی ہم نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ سجدے والی آیت، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں اور اللہ کی تعریف اور تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. پڑھے تھے نا آیت 15 سجدے کی آیت. تو کیا ان جادوگروں کا ایمان قبول ہوا؟ بالکل قبول ہوا. کیا ان کو موقع ملا تھا تورات پڑھنے کا اور سجدے کرنے کا اور نماز پڑھنے کا؟ ابھی تو موقع بھی نہیں ملا، کیونکہ وہ لوگ ایمان لے آئے. تو فرعون نے اسی شام ان سب کی ایسی گت کی اور ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ سارے جادوگر شہید کر دیے گئے. تو آپ امیجن کریں ان کے ایمان کی لائف کتنی تھی، کہ وہ صبح میں ایمان لائے اور شام میں ان کو شہادت نصیب ہو گئی. الحمدللہ. اللہ اکبر. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 30. آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَعْرِضْ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ پھر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کیجئے؟ اعراض برتیے. اگنور them, let them go, forget about them. چھوڑیے، جانے دیجئے ان لوگوں کو، ان لوگوں کی بات کا برا نہ مانیے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. آپ not اعتراض، اعراض برتیے ان سے. دیٹ مینس اگنور them. ان کو چھوڑو. وہ لوگ اپوزیشن کریں گے، وہ لوگ خلاف باتیں کریں گے، تانے دیں گے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں کہا؟ نعوذ باللہ. مجنوں کہا، یعنی پاگل، دیوانہ، جادوگر کہا. انہوں نے کہا کہ یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، نعوذ باللہ. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بالکل برا نہ لگائیے، آپ بالکل دل سے بات نہ لگائیے. اگنور them. These are their tactics. وَانْتَظِرْ. اور آپ کیا کیجئے؟ ان کو اگنور تو کیجئے لیکن انتظار کیجئے. کس چیز کا انتظار کیجئے؟ اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجئے، اللہ کی مدد کا انتظار کیجئے. انہم منتظرون. بے شک وہ انتظار کرنے والے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا لیسن دے دیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے ہم مومنوں کو، کہ اسلام قبول کرنے پر اپوزیشن تو ضرور آئے گا، مخالفت ہوگی. کیوں؟
کیونکہ یہ حق چیز ہے نا، پیور چیز ہے. قرآن اور اسلام آر دا پیورسٹ فارم آف ریلیجنس. یہ زندگی گزارنے کا بیسٹ طریقہ اللہ نے سکھایا ہے. تو ان لوگوں کو تو پرابلم ہوگی، کیونکہ ان کو مزہ آتا ہے شرک کرنے میں، کفر کرنے میں. ان کو مزہ آتا ہے اپنی لائف کو انجوائمنٹ سمجھنے میں. تو آپ کیا کیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں کو بالکل دل سے نہ لگائیے، خیال نہ کیجئے، بلکہ یو فوکس آن یور مشن. آپ اپنے مشن پر فوکسڈ رہیے. آپ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے. آپ کا مشن ہے اللہ کا میسج پہنچانا. تو آپ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر بالکل غمگین نہ ہو، اپنا دل چھوٹا نہ کرے. ہاں، اس شہر میں، مکہ شہر میں آپ نے اتنے سال، 13 سالوں تک، for 13 ایئرس آپ نے تبلیغ کی، آپ نے ظلم سہے، آپ نے طائف میں پتھر کھائے، نعوذ باللہ، اللہ کی خاطر. آپ پر اتنے جان لیوا حملے ہوئے اللہ کی خاطر. بیکاز اس سے پہلے تو لوگ آپ کو مانتے تھے. کیا مانتے تھے؟ مانتے تھے کہ آپ صادق ہے، سچے ہیں، آپ امین ہے، امانت دار ہے، موسٹ ٹرسٹ وردی. لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں، اپنا پیسے، خزانہ رکھ کر جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز ان کو واپس، ان کی امانتیں لوٹاتے، کبھی جھوٹ نہ بولتے. لیکن جیسے ہی اسلام اور ایک اللہ کی طرف بلایا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تو کیا ہو گیا؟ ظلم و ستم بڑھ گیا. اب کیا کرنا ہے؟ آپ کا فوکس آپ کے مشن پر ہو. کوئی بھی آبجیکشن آپ کو اپنے مشن سے ڈسٹریکٹ نہ کرے اور آپ کو ہرٹ نہ کر سکے. تو واٹ از دا مورل؟ ڈونٹ گیو اپ. اور یہ مورل ہمارے لیے بھی فٹ بیٹھتا ہے کہ ہمیں بھی آبجیکشنز آئیں گی، لوگ تانے ماریں گے، باتیں سنائیں گے، دین کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی. لیکن دنیا کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اپنا بدلہ بھی لے لیتے ہیں، جھگڑ بھی لیتے ہیں، جہاں جواب دینا ہے وہاں جواب بھی دے دیتے ہیں. لیکن دین کی خاطر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دس از دا بیسٹ سلیوشن، اگنور دیم. بالکل ان کو، ان کی طرف سے کیا کرو؟ اپنا دھیان ہٹا لو. اور پھر کیا کرو؟ اپنا بیسٹ دو. ڈونٹ گیو اپ. ناؤ گیو یور بیسٹ. پوری کوشش، پھر اللہ سے دعا اور پوری امید کہ اللہ میں نے اپنا 100% دیا ہے. اب میں دعا بھی کر رہی ہوں کہ اللہ تو میری مدد فرما، اور مجھے پوری امید ہے کہ تو میری مدد کرے گا، میری دعا قبول کرے گا. اگر آپ کے اور میرے ساتھ بھی کوئی آرگیومنٹ کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگنور کرنا ہے. انشاءاللہ. اگنور کرنے کے فائدے کیا ہے؟ اگنور کرنے کے فائدے بھی بتاتی ہوں حدیث کے ذریعے. پہلے اور بھی یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے بے پرواہ ہو جائیے. جو رب نے اتارا ہے قرآن، اسی کو پہنچاتے رہیے. آپ کو جو اپنے رب کی وحی کی جاتی ہے اسی کی اتباع کیجیے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے وعدوں کو سچا مان لیجیے. اللہ کی ہر بات اٹل ہے، ہو کر رہے گی. اس کے فرمان سچے ہیں. وہ بہت جلد ان دشمنوں پر غالب کر دے گا آپ کو. اللہ will make you victorious upon your enemy. اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. وہ بھی انتظار کر رہے ہیں دشمن. وہ دشمن چاہتے ہیں کہ آپ پر کوئی آفت آ جائے، آپ
آپ کا خاتمہ ہو جائے نعوذ باللہ، لیکن ان کی یہ تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ اپنے مخلص بندوں کو کبھی نہیں بھولتا، وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا اکیلا۔ بھلا جو رب کے احکام پر جمے رہے، اللہ کی باتیں دوسروں تک پہنچائے، وہ اللہ کی مدد سے کیسے محروم کر دیا جائے؟ یہ لوگ، یہ دشمن جو کچھ تم پر دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی وہ جو تمہاری بربادی دیکھنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ، وہ بربادی انہی پر اترے گی۔ یہی ہے اللہ کی فٹکار، یہی ہوگا اللہ کا عذاب، اور اللہ ایسے کرے گا ان کو گرفتار۔ اللہ اکبر۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ بہترین کارساز، بہترین بدلہ لینے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ پھر آپ اور میں اپنا ٹائم اور انرجی کیوں ویسٹ کرتے ہیں بدلہ لینے میں؟ کیوں نہیں ہم اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیتے اور اللہ کے دیے ہوئے بتائے ہوئے کام پر لگ جاتے؟ اس کا اور بھی فائدہ کیا ہوگا انشاءاللہ؟ کچھ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو ان حدیثوں سے بہت سے مورلز ملیں گے انشاءاللہ۔ جی میں کچھ حدیثیں پڑھوں گی ابھی انشاءاللہ، آپ چاہے تو اس کے اسکرین شاٹس بھی لے لیجئے۔ پہلی حدیث ہے، یو کین سی دا اسکرین سوریا؟ جی باجی۔ جی پہلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے، وہ سب سے عقل مند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل کی ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ حق بات نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ Not to accept the facts and considering people inferior is ego۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعہ کے دن آیا کریں گے، پھر شمالی ہوا یعنی نارتھ ونڈ چلے گی اور وہاں کے گرد و غبار او مشک اور زعفران ہے ان کے چہرے اور کپڑوں پر ڈال دے گی، جس سے جنتیوں کو حسن اور جمال اور زیادہ ہو جائے گی۔ پھر جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے اس حال میں کہ ان کے حسن اور جمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا، تو وہ ان کے گھر والوں کو کہیں گی کہ اللہ کی قسم، ہمارے بعد تو تمہارے حسن اور جمال میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم، ہمارے بعد تمہارے حسن اور جمال میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ حدیث ہوا۔
القرآن کی روایت ہے، سورہ البقرہ کی روایت ہے، کی آیت میں ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہیں وہ حالات پیش نہیں آئے جو ان لوگوں کو پیش آئے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، انہیں سختی اور تکلیف پہنچی ہے اور ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, I guarantee a house in the surroundings of paradise for a man who avoids quarreling, even if he were in the right. A house in the middle of paradise for a man who avoids lying, even if he were joking. And a house in the upper part of paradise for a man who made his character good. سنن ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بیچ میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے اعلیٰ جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کا اخلاق بہت اچھا ہو۔ حدیث اور سوریا آپ شیئر کریں گی وہ؟ جی جی Did you know that the only bird in the world that dares to attack an eagle is the crow? It perches on the eagle's back and pecks at its neck. However, the eagle doesn't respond, fight, waste time, or expend any energy on it. Instead, the eagle opens its wings and starts to soar as high as possible. The higher the eagle flies, the harder it becomes for the crow to breathe. Eventually, the crow falls due to lack of oxygen. In light of this, here's some advice. Let's stop wasting time with crows. Let's continue our flight to the heights, and the crows will fall by themselves. We will keep on flying. Did you know that the only bird in the world that جزاک اللہ خیر شمیم فار شیئرنگ دا ویڈیو۔ کیا سیکھا آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے؟ کنیز، شمیم؟ جی، حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر ہم جھگڑا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر دے گا انشاءاللہ۔ ارے جنت ہے انشاءاللہ، جنت ہے جی۔ ہے نا؟ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا حق دنیا میں چھوڑ دوں گی تو کیا ملے گا، میرا تو نقصان ہوگا، لیکن سب سے بڑا فائدہ تو حق چھوڑنے پر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت میں؟ فَأَعْرِضْ، پھر آپ اعراض کیجئے، اگنور کیجئے، چھوڑ دیجئے، ہے نا؟ اور یہ جو ویڈیو کلپ پلے کیا تھا اس سے کیا سیکھا سوریا، ثنا؟ باجی یہ سیکھا کہ جب اچھا کام کرنے جاتے ہیں اور لوگ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، سو لیٹ دا کروز بی دا پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو، you have to just soar it to your heights and try to achieve instead of being discouraged by the people who criticize. Exactly.
یعنی وہ جو چیل ہے, ایگل ہے, اس کا مشن تو وہی ہے کہ وہ اونچے آسمان میں اڑے, تو نیچے آئے گی تو اسے تکلیف ہوگی, کبھی کوے ہے, کبھی کوئی دوسرے برڈ ستائیں گے, لیکن اس نے کیا کیا, اس کے باوجود اونچا اڑتی رہی. اور وہ لوگ اونچا نہیں آ سکتے ہیں جو ایسے گھٹیا کام کرتے ہیں نا دنیا میں, تانے دینا اینڈ آل. Anybody else would like to share anything? اور ایک ویڈیو کلپ پلے کرنا ہے شمیم. Pachi, Suraya is playing that. Can you please do سوریا it? آپ پلے کر دیں گے پلیز. یس, دیکھیے اس ویڈیو کلپ میں بھی ہمیں بہت ماڈل مل رہا ہے. And it is relevant to our ayat. That's why we play it. دوستوں نیبو کے ساتھ نیپتھلین بال جسے فینائل Do you want me to play it? The most hated quality to Allah subhanahu wa ta'ala is a person who always has to say back, always has a response, always has a retort. That is a person who's not going to be able to grasp the truth. They will destroy their relationship with Allah and they'll destroy their relationship with the people as well. Let it go. All of this constant emphasis within the sunnah of the Prophet ﷺ. Man taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Allah guarantees you a place, a special place in Jannah, where you leave off an argument, even though you have the truth on your side. Okay. How many times do you get into a fight, an argument, maybe with your spouse, and you've got to have the last word? It's okay. Be wrong this time. It's all right. Let it go. But a person who is khasim, a person who's constantly trying to argue, never knows when to put a pause on it. And that can have a spiritual ailment in it as well, because they always have to be right. The most hated quality to تو کیا سیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند ہے جھگڑا کرنا, اور وہ لوگ جو ہر سوال, ہر آرگیومنٹ کا جواب جھٹ سے دیتے ہیں اور جواب دیے بغیر ان سے رہا نہیں جاتا. تو اللہ کو یہ کوالٹی بالکل ناپسند ہے. اللہ hates this arguments, جواب دینا, جھگڑے کرنا. اینڈ جو معاف کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت میں ایک پیلس بناتا ہے, اور اس کی گارنٹی دی گئی ہم کو. اور کیا چاہیے. الحمدللہ. تو ہم پڑھ رہے تھے سورہ السجدہ. اس طرح ہماری سورہ السجدہ کمپلیٹ ہوئی, اور اللہ کے حکم سے ہم نے کافی ڈیٹیل میں اسے سمجھا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قرآن پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے انشاءاللہ. سجدے کی دعائیں آپ کو جو ایک سکھائی گئی تھی وہ کتنے لوگوں نے یاد کی؟ اور حسن المسلم نام کی ایک کتاب آپ لوگوں کو خریدنے کے لیے کہا گیا ہے. کیا آپ لوگوں نے حسن المسلم کتاب خریدی؟ اس کے اندر کی جو دعائیں ہیں سجدے کی, اسے سیکھا, اسے یاد کیا, بیکاز دس از گوئنگ ٹو بی آور لائف ٹائم ہوم ورک. ایک ایک دعا ہم یاد کریں گے, سیکھیں گے اور سجدے میں پڑھیں گے. کیوں پڑھنا ہے سوریا؟ سجدے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ویری گڈ خدیجہ. سجدہ سجدے سے, وجہ للذی خلقہ وصورہ, یہ والی دعا نا. یس. ماشاء اللہ. 4 لوگوں کو یاد ہے اور 4 لوگ پڑھتے ہیں. باقی لوگوں کا کیا؟ اگر ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو شارٹ میں کیا پڑھیں گے, یہ بھی ہم نے سیکھا تھا. کسی کو یاد ہے 2 سجدے کے بیچ میں کیا پڑھنا ہے؟ Pachi, Rabbik Fidli پڑھنا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی
अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। वेरी गुड। अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वरज़ुक़नी वहदिनी वआफ़िनी वजबुरनी वरफ़अनी वंसुरनी। कितनी सारी चीजें हैं, जरा लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए। वजबुरनी अल्लाहुम्मा, क्या मीनिंग है बाजी? वजबुरनी के या अल्लाह तू मुझे जबर करने वाला ना बना, लेकिन तू मेरे काम आसान कर दे। जज़ाक। जी। और कोई बताएगा मुझे इन दुआओं के बारे में? एटलीस्ट इतना तो कह सकते, अल्लाहुम्मा इग़फिरली। तो शुरू किससे करें? अगर बाकी कुछ याद नहीं हो रहा है ना, तो इतना तो याद हो जाएगा, अल्लाहुम्मा इग़फिरली। फिर अल्लाहुम्मा इग़फिरली पढ़ने लगो तो उसके बाद एक एडिशन कर दो, वरहमनी, और रहम फरमा मुझ पर। अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी, उसके बाद वरज़ुक़नी, वाहदिनी, और हिदायत दे मुझे, वआफ़िनी, और आफियत में रख मुझे। स्क्रीन पे है भाई। वेरी गुड। देखिए स्क्रीन पर है, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए प्लीज। वजबुरनी का मीनिंग पूछ रही थी खदीजा कि अल्लाह मेरे फ्लॉज को, मेरी कोताहियों को, कमजोरियों को क्या कर दे, मिटा दे। और मुझे जबर करने वाला न बना, कोताहिया करने वाला न बना। ओके, ठीक है। तो इस दुआ को आप लोग ले लीजिए, अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और मुझे बताइए, और कौन सी दुआ आप लोग पढ़ते हैं सजदे में? वही आंटी बहुत सारी दुआ पढ़ती है। बाजी सुभानल मालिकिल कुद्दूस रब्बुना रब्बुल मलाइकति वरूह। वेरी गुड सुरैया। सुरैया को भी एक दुआ याद है। अंजुम आप पढ़िए एक दुआ। सुभानल मलिकिल कुद्दूस सुभानल मुल्क में अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी तो तरावी में जो पढ़ते ना, जी, सजदे में जब जाते हो तो अपने आप याद आ जाती है ना, ऐसे कोई पूछता है तो भूल जाते हैं। ये सलमा आंटी आप बोलिए। ये ना बच्ची सब एक शॉर्ट सुभान दुआ अल्लाह है, और जी वो तरावी वाली भी है, करेक्ट। इसको शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वरूह, है ना। शॉर्ट में पढ़ेंगे, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वरूह। ये वितर पढ़ने के बाद पढ़ते बाजी इसको भी। जी जी, तभी भी पढ़ते हैं और सजदे में भी पढ़ते हैं। यस, और सजदे में पूरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नती दुआएं जो भी है पूरे पढ़ सकते हैं। हमको एक एक करके, जैसा अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी वरफ़ानी जी और अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत, जी। और दुआएं हैं बहुत सारी, अभी जैसा याद नहीं आती, सिजदे में सब याद आती जो तो ये सुन्नत से है दुआएं हम, जी ये दुआएं हम क्यों पढ़ते हैं सजदे में? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, इसलिए उनके सजदे लंबे हुआ करते थे। और सजदा हमारा भी जब लंबा होता है, उतनी देर हम अल्लाह से करीब होते हैं, हमारा कनेक्शन होता है। देखिए जो भी रब्बना से शुरू होने वाली दुआएं है ना, वो हमें ना नमाज में पढ़नी है ना सजदे में पढ़नी है। लेकिन जो मसनून दुआ है अल्लाहुम्मा से शुरू होने वाली हम पढ़ सकते हैं। प्लस ये बात है कि बाकी जो कुछ हमें मांगना है हम अल्लाह से नफली नमाज के सजदे में भी मांग सकते हैं, अदरवाइज भी मांग सकते हैं। अगर आपको दुआ मांगनी है और आप नमाज में नहीं भी है, तो आप सजदा रुक हो जाइए और अल्लाह से दुआ मांगे, बिकॉज उस वक्त आप बिल्कुल करीब होते हो अल्लाह से। लेकिन नमाज के सजदे में हम मसनून दुआएं ही पढ़ेंगे जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। क्योंकि नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नमाज ऐसे ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा। तो नमाज जो फर्ज नमाज है वो बिल्कुल कॉपी करना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और फर्ज नमाज के सजदे में हम और कुछ नहीं पढ़ेंगे सिवाय इन मसनून दुआओं के जो हमें सिखाए गए हैं।
बाकी जो दुआएं मांगनी है एक्स्ट्रा वो नफली नमाज के सजदे में आप मांग सकते हो, वन थिंग। सेकंड, हमारी जो जरूरतें होती है, हमारी जो दुआएं होती है, जो हम मांगते हैं अल्लाह से, वो बहुत ही हमारी नजर छोटी होती है, टेम्पररी वक्ती दुआएं मांगते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं मांगी और सिखाई, वो हमारी दुनिया और आखिरत के लिहाज से कंप्लीट परफेक्ट दुआएं हैं, जो हमारी सोच में भी नहीं आती है कि हमें मांगना चाहिए। वो सब कुछ उन्होंने मांगा है। तो फिर हमें बस हमारे गाइड को फॉलो करना है और वैसे ही दुआएं मांगते चलना है इंशाल्लाह। ओके जी, अभी हम इस सूरह के जो हेडलाइन बिल्कुल हाइलाइट्स थे उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और देख लेंगे कि हमने इस सूरह से क्या सीखा, ताकि फिर आप लोग रिफ्लेक्शंस दे सको। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने सीखी सूरह अस-सजदा की, कि ये मक्की सूरह है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात इसे पढ़कर सोया करते थे। जब तक इस सूरह को ना पढ़ते वो नहीं सोते थे। वैसे ही सूरह मुल्क के बारे में भी आता है। फिर हर जुमा के दिन, हर जुमा की फजर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत अस-सजदा की तिलावत मोस्टली किया करते थे। और कब किया करते थे? ईद, दोनों ईदों की नमाज में भी सूरत अस-सजदा की तिलावत होती। हमने क्या देखा कि इस सूरह में अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहे हैं कि ये कुरान, ये किताब, इसमें कोई शक नहीं और ये तमाम आलमीन के लिए है। आयत 1 और 2, 3 में क्या फरमाया कि ये लोग कहते हैं कि आपने इसे गढ़ लिया है, लेकिन ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर कौम के पास अल्लाह ने एक खबरदार करने वाला नजीर बनाकर भेजा, आपसे पहले भी, तो आपको भी अल्लाह ने बस खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है। आयत 4 में क्या देखे हमने कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने क्या किए, 6 दिनों में, 6 पीरियड्स में जमीन और आसमान को बनाया, फिर अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हो गए और अल्लाह के सिवा कोई सिफारिशी नहीं। क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? फिर भी तुम दूसरों के आगे जाकर सर झुकाते हो, शिर्क करते हो। अस्तगफिरुल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने इस सूरह में हमें और क्या क्या मॉरल्स दिए कि अल्लाह ने तुम्हें हकीर पानी से पैदा किया। लुक एट योरसेल्फ, क्या हो तुम, कैसे तुम्हें बनाया, कैसे पैदा किया, कैसे डिजाइन किया, और स्पेशली कौन से ऑर्गन्स दिए? कान, आंखें और दिल। लेकिन तुम क्या करते हो? बहुत कम शुक्र अदा करते हो। तो इस सूरह का हाईलाइट ये है कि हम अल्लाह का शुक्र कितना अदा करते हैं, बहुत कम। तो क्या सीखना है कि सूरह सजदा तो रोज पढ़ लेते हैं, फिर भी नहीं सुधरते, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। तो सूरह सजदा पढ़ेंगे और याद दहानी होगी, रिमाइंडर होगा कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सेकंड हाईलाइट क्या था कि अल्लाह ताला की आयत सुनकर जो सजदे में गिर जाए, फौरन मान जाए, वो है सच्चा मोमिन, और वो अल्लाह की तस्बीह भी करे और अल्लाह की तारीफ भी करते रहे। लेकिन क्या ना करे? आयत 15, क्या ना करे? एक सच्चा मोमिन क्या ना करे? कौन बताएगा? तकब्बुर बाजी। वेरी गुड। एक सच्चा मोमिन कभी तकब्बुर ना करे। तो अगर मैं तकब्बुर करती हूँ, इफ आई एम प्राउडी, तो फिर मैं मोमिन हो ही नहीं सकती, फिर मेरा ईमान भी कबूल नहीं अल्लाह के पास और अमल भी नहीं। क्यों? क्योंकि राई के बराबर भी तकब्बुर करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। और ये लोग अल्लाह से उम्मीद और खौफ के बीच दुआएं करते रहते। कंप्लीट अल्लाह पर ट्रस्ट है और जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करते रहते हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या एक मोमिन और एक फासिक बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते।
مومن کو اس کے ایمان اور عمل کی وجہ سے جنت ہے، اور وہ جو چھپ چھپ کر رات میں تہجد گزر ہے، رات کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے خفیہ سیکرٹ نعمتیں ہیں جنت کی، اور اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک کرے گا، ٹھنڈک دے گا، کیونکہ وہ راتوں کو جاگ کر اپنی آنکھوں کو کیا کرتے تھے؟ جگایا کرتے تھے، تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی انشاءاللہ جنت میں۔ اور جو فاسق ہے ان کے لیے جہنم میں کیسا عذاب ہے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فائنلی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فائنل فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن آپ کیا کریں، اپنے مشن سے نہ ہٹیے، آپ جمے رہیے، ان لوگوں کو اگنور کیجئے۔ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم بھی کیا کرے، اگنور کرے، جانے دے ہر معاملے کو جس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اور جمے رہے اپنے مشن پر انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا۔